لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ایلیفنٹ ان دا روم. بات ہوتی نہیں لیکن ہر وقت وہی بات سینٹر آف ڈسکشن میں رہتی ہے. پالیٹکس کی بات شروع تو ہم نے کہا جی الیکشنز ہوں گے لیکن اکتوبر نومبر سے پہلے نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ ایک جی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. کون سی اپوائنٹمنٹ ہے؟ جی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. پھر یہ سارا وقت چلتا رہا. پھر پہلے یہ باتیں چلی کہ عمران خان کیوں فارغ ہوئے؟ تو اس لیے کہ جی وہ شاید ادارہ اور باقی لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اگلا آرمی چیف اپوائنٹ کریں. انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی کہ تقویت دی اس تاثر کو سب کچھ. ہم اگست میں آ گئے, نومبر میں مدت ختم ہو رہی ہے. کیا فیصلہ آپ لوگوں نے کب کرنا ہے یا کیا ہے یا نہیں کیا کہ آرمی چیف کب ہوگا؟ اور ایک ٹریڈیشن ہے, ایک ایگزامپلز ہیں. فار ایگزامپل مجھے یاد ہے جب حمید گل صاحب وغیرہ بہت ایکٹیو تھے اس زمانے میں, تو مئی کے جون میں اناؤنس کر دیا تھا آصف نواز صاحب کا اپوائنٹمنٹ جو ہونی نومبر کے اندر تھی. بڑا ایشو بھی بنا تھا کہ یہ اگست, تو ہم اگست میں ہیں, 90 دن سے بھی کم ہے. اور یہ مجھے کہنا کیے گا کہ آپ لوگوں نے بھی سوچا نہیں, فیصلہ نہیں. عمران خان بھی کہتے تھے میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ آرمی چیف کا, سارا پاکستان سوچ رہا تھا. کہاں پہ کھڑا ہوا ہے معاملہ یہ؟ دیکھیں یہ جو معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس کی ہمارا جو اصرار ہے کہ ٹرم جو ہے پوری کی جائے وہ صرف اس پہ ہے کہ ہم نے ایک بڑے مخدوش حالات میں جو ہے ٹیک اوور کیا ووٹ آن نو کانفیڈنس کے بعد. اس کے بعد جو ہے ہمیں اس کا کوئی پولیٹیکل لاس ضرور ہوا ہے, کیپٹل کا لاس ضرور ہوا ہے. وی ووڈ لائک ٹو اسٹے ان پاور اینڈ واٹ ایور وی ہیو ڈن ایز فار دا اکنامک ریفارمز آر کنسرنڈ, ان کا جو نیگیٹو فال آؤٹ جو ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی ہمیں اپورچونٹی ملنی چاہیے. آپ کو چاہیے وقت اگلا سال تاکہ جی بالکل ایگزیکٹلی دیٹ از آر موٹیو. ٹھیک, بالکل کلیئر کٹ موٹیو ہے, باقی کوئی موٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ماضی میں ضرور کنٹروورسی رہی ہے, اور یہ کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی ہے اکتوبر 2021 سے, if I am right, you know, ادھر سے سٹارٹ ہوئی ہے. میں نے بار بار ٹی وی کے پروگرامز پہ کہا ہے کہ میری جو پریویس اسائنمنٹ ایز ڈیفینس منسٹر اس میں 2 چیف اپوائنٹ ہوئے, جنرل رحیل اور جنرل باجوہ. اٹ واز اے ریگولر پروسیس. جو ٹرانزیکشن جو ہوئی, دونوں ٹرانزیکشنز جو ہوئیں اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھی. 5 نام آئے, 5 نام لے کے جو ریکمینڈ ہوئے. وہ کہتے ہیں وہ کنٹروورسی 5 نام آنے سے پہلے ہوتی ہیں جتنی ہوتی ہیں. نہیں لیکن اس وقت پہلے بھی کوئی نہ ہوئی, پہلے بھی کوئی نہ کہوں. میں اس پروسیس میں شریک رہا دونوں دفعہ جو ہے. اور میاں نواز شریف صاحب نے اپنی جو ہے وہ پاور ایکسرسائز کی, اس پہ ڈپینڈ کیا جو ریکمینڈیشنز آئی تھیں, اور ڈیسائیڈ ہو گیا. کوئی دیر واز نو کوئی ابھی کچھ سوچا آپ نے, کچھ ڈیلیبریشنز ہوئی؟ آپ تو ڈیفینس منسٹر ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دونوں اپوائنٹمنٹس پہ میاں صاحب نے جنرل رحیل کی اپوائنٹمنٹ پہ بھی 2 دن پہلے, میں اس وقت ڈیفینس منسٹر جو ہے, میں تو اس دن بنا تھا جس دن جنرل رحیل اپوائنٹ ہوئے تھے. جنرل رحیل اس وقت بالکل جو ہے نا ان کو 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے مائنڈ میک اپ نہیں کیا ہوا تھا. یہ آخری دن کے قریب 1-2 دن کے قریب میاں صاحب نے فائنلی ڈیسائیڈڈ کہ جنرل رحیل جو, اس کی ایک وجہ تھی, وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وہ اس کی جو میں ایکسپلین آپ کو کر دوں گا, ریکارڈ پہ لانے والی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جنرل باجوہ کی اگین ہی واز ون آف دا 5. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈیسیجن ہے یہ پرائم منسٹر پیورلی پولیٹیکل کنسیڈریشنز پہ کریں گے, کیونکہ اگر پروفیشنل کنسیڈریشنز پہ کر رہے ہوتے تو فائل تب تک تیار ہے. یہ 5 لوگ ہیں, سن لیں میری بات, ان کے یہ ریکارڈز ہیں, یہ ہیں, آرام سے تسلی سے آپ نے اگر ان بیسس پہ کرنا ہے. اگر یہ ابھی تک آخری 2 دن تک سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سیاسی اینگل سے اپوائنٹمنٹ سوچ رہے ہیں. میری بات سنیں, میری بات سنیں. اس میں یہ ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ چیف ہے, ہی شوڈ بی گیون ایمپل ٹائم ٹو bid farewell to his organization or institution. That's the most respectable thing to do. اس سے پہلے اگر آپ اس کو کر دیتے ہیں تو جو آخری مہینہ 1.5 مہینہ یا اگر 2 مہینے پہلے کر دیں گے تو اس کی جو اتھارٹی ہے یا اس کی جو پریزنس جو ہے ایز چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ
کمپرومائز ہو جائے گی میری پلیز ڈیلیوٹ ہو جائے گی. نہیں, میری میرا خیال ہے فارمر آرمی چیف سے بات ہوئی, میں نے کہا جو آپ کے ڈائن آؤٹس ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں وہ کتنا پیریڈ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک آرمی چیف کو کہ 1 مہینہ چاہیے ہوتا ہے کال کے لیے. تو جب اب تو ویسے بھی 3 مہینے رہ گئے, 90 دن رہ گئے, اب کیا ڈائلیوٹ ہوگی؟ اگر آج آپ اناؤنس کر دیں گے تو کیا ڈائلیوٹ ہوگی؟ میرا نہیں خیال مالک صاحب, آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے, یہ چیز جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ نومبر کے اوائل میں ڈیسائیڈ ہونی چاہیے, اس سے پہلے. جلدی سوچنے سے اس بارے میں حکومتیں ڈرتی ہیں, وزرائے اعظم ڈرتے ہیں کہ جلدی نہ سوچیں اس کے بارے میں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میں آپ کو اتھارٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 2 ٹرانزیکشن میرے سامنے ہوئی ہیں, میں نہیں اس پہ جو میں اس لیے پوچھوں, میں آپ کو آپ ہی کی ایک سٹیٹمنٹ سناتا ہوں, اور پھر کل عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, ذرا وہ سن لیں کہ اگر یہ اتنی سمپل بات ہے تو تب آپ پھر اس پہ اتنا ریڈ کیوں کر رہے تھے؟ ذرا چلائیے. موجودہ آرمی چیف نے پبلکلی کہا ہے کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں دینی, پبلکلی کہا, از آن ریکارڈ. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 2 آرمی چیفز کی جو ہے نا, میں نے پروسیس میں حصہ لیا ہوا ایز ڈیفینس منسٹر. ایک جنرل رحیل کی اور دوسری جنرل باجوہ. میرا خیال ہے بوتھ جنٹلمین ور اپوائنٹڈ آن میرٹ. عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی ذاتی مرضی استعمال کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہو جن سے ان کے سیاسی مفادات جو ہے, کنٹینیوٹی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے, ان کی حکمرانی کی کنٹینیوٹی کو. کیا پاکستان کی بھی بہتری اس میں ہے کہ ہم آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر سارے ملک کو ہولڈ پہ رکھتے ہیں اور ملک ادھر چلا جائے جدھر کسی کے بھی ہاتھ میں بچانے کے لیے رہ جائے؟ ہمارے لیے بڑا خطرناک فیز ہے. اب ہم نے کیا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا, یا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے؟ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت پاکستان ہے, اور ہمیں ہر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اور ادھر نہ پہنچ جائے جدھر میں کہتا ہوں سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اگر عمران خان سیاسی مفادات کا سوچتے ہیں, نیچرل چیز ہے, آپ بھی پولیٹیشنز, آپ کے پرائم منسٹر بھی سوچتے ہوں گے, اور بڑا ان کو سوٹ کرے گا کہ جس قیادت کے خلاف عمران خان بول رہے ہیں, کنٹینیوسلی بول رہے ہیں, نیوٹرلز نے یہ کیا, مجھے یہ کیا, فلان یہ کیا, تو شاید اسی کو آگے چلائیں یا واٹ ایور. تو آپ کے لیے یہ سیاسی فیصلہ کیوں نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے. جو میں نے پہلے بات کی ہے, جو آپ نے کلپ میرا, اس میں بڑی کلیئرٹی ہے, اور میں کوئی اس کلپ کو جو میں اس کا عمران والے پارٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں. جو عمران خان صاحب نے اس کو پولیٹیسائز کیا ہے, ڈیلیبریٹلی پولیٹیسائز کیا ہے. آپ دیکھیں وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے سوال کیا, اسی انٹرویو میں سوال ہوا ہے, تو انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا تھا یہ صاحب کون ہے جن کو چیف الیکشن کمشنر بنایا جا رہا ہے, مجھے تو نیوٹرلز نے کیا. یہ وہ سن لیتے ہیں عمران خان صاحب نے کیا کہا, ذرا چلائیے گا. انہوں نے اپنے امپائر دیے, ہم نے اپنے امپائر دیے, نہ ان کو ہمارے منظور تھے نہ ہمیں ان کے امپائر منظور تھے, وہ ڈیڈ لاک ہو گیا. اب جناب ہم پھنس گئے. وہ مسئلہ تھا کہ اب الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں ہے. ہم نے نیوٹرلز نے اپروچ کیا ہمیں, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پھنس گئے ہیں, ملک میں آگے چل رہے ہیں, تو ٹھیک بات کی. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا کینڈیڈیٹ دے دیتے ہیں جو دونوں اعتراض نہیں کریں گے. انہوں نے اس کا سکندر سلطان کا نام دیا, میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا. جب اس کا نام آیا اور جب ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر ڈیڈ لاک ہوا ہے تو آپ دے رہے کوئی نیوٹرل آدمی کا نام, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جیسے ہی اس کا نام آیا تو لوگوں نے شور مچا دیے, تو انہوں نے کہا یہ تو نون لیگ کا گھر کا آدمی ہے. میں نے نیوٹرلز کو بتایا, میں نے کہا آپ نے کہا تھا یہ نیوٹرل ہے, یہ تو گھر کا آدمی ہے. انہوں نے کہا ہم گارنٹی لیتے ہیں اس کی کہ یہ نیوٹرل رہے گا. میں اتنی بڑی ہم نے حماقت کی کہ ہم نے مان کے اس کا آدمی کو رکھ لیا. اس نے پہلے دن سے جو اس نے ہمارے خلاف فیصلے دینے شروع کیے ہیں, آپ یہ سوچیں کہ اس نے 8 فیصلے دیے ہمارے خلاف, وہ 8 دفعہ ہم گئے عدالت میں اور عدالت نے اوور ٹرن کیے ان کے فیصلے. جی دیکھیں, میری تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ اٹس ناٹ اے پولیٹیکل ڈیسیژن, اٹس اے ڈیسیژن بیسڈ آن میرٹ. جو انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ریکمینڈ کرے, جو انسٹیٹیوشن ریکمینڈ کرتی ہے, یہ ٹریڈیشن ہے اوور دا ایئرز, ناٹ اونلی میاں نواز شریف کے وقت, اس سے پہلے آپ پروسیس کا حصہ تھے, نیوٹرلز نے دیا تھا. دیکھیں جی, مجھے تو پرویز خٹک صاحب نے دیا تھا, چٹ مجھے انہوں نے پکڑائی تھی. اب یہ کہہ رہے ہیں اگر اس کے بعد کا بھی ایک انٹرویو ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ سردار رضا صاحب جو تھے وہ غلط تھے, اور اب یہ نئے بندے جو ہیں یہ بہت اچھے ہیں, یہ ہے وہ ہیں, تو یہ بندہ صبح شام اپنے آپ کو خود کانٹرڈکٹ کرتا ہے. جو صبح کہتا ہے شام کو یاد نہیں, کیونکہ جب جھوٹ بہت زیادہ بولا جائے تو پھر انسان کو یاد نہیں رہتا. میں آپ کو ایک سینگ ہے
کہ سچ بولو تو وہ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, جھوٹ بولو تو اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ یہ ڈیلیما ہے کہ سارا دن جھوٹ بولتا ہے اور یاد نہیں رکھا جا سکتا, اور اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ وہ سارا بھول جاتا ہے. یہ انہوں نے ہمیں چٹ دی, ہم نے پرپوز نہیں کیا وہ نام. اگر آج انہوں نے میرٹ کے اوپر دیکھیں, فیصلہ تو ہوا ہے اس اسٹیٹمنٹس کے اوپر جو انہوں نے سبمٹ کی ہوئی ہیں, ساتھ ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے کہ اسٹیٹمنٹ اس پہ ہوا ہے. انہوں نے کیا ان کے ریکارڈ کے اوپر فیصلہ ہوا ہے, انہوں نے خود تو فیصلہ امپوز نہیں کیا, یا خود فیصلہ جو ہے اس کی ڈیڈکشن تو نہیں کی, وہ تو فیصلہ انہوں نے ان کے ریکارڈ کے اوپر دیا ہے, جو ریکارڈ انہوں نے پریزنٹ کیا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹنٹ نے آگے رکھ دیا تھا تو انہوں نے سائن کر دیا, انہوں نے دیکھا نہیں ہے, یہ نہیں دیکھا. اب دیکھیں اس میں ہمیں کہتے ہیں کہ امریکہ کی سازش ہے, میرا خیال 38 نام ہے اس میں امریکنوں کے جنہوں نے ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں. ابھی روز دیکھ کے 2 نام آ رہے ہیں جو غلط نام انوالو ہوئے ہیں, وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ میں پاکستانی سٹیزن ہوں. نہیں جی, پاکستانی سٹیزن دیکھیں, میں بالکل اس چیز کا بڑی کلیئرٹی ہے مجھے کہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, اگر میرے فیملی ممبرز بھی وہاں پہ رہتے ہیں, دے آر امریکن سٹیزنز فار آل پریکٹیکل پرپزز, دے آر امریکنز. ٹھیک ہے, وہ وہاں کے قانون, وہاں پہ قاعدے جو ہے آبزرو کرتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ کنوینئنس دینا کہ جس وقت مرضی چاہے پاکستانی بن جائیں, جس وقت مرضی چاہے جو ہے وہ امریکن نہیں, وہ بن جائیں. لیگلی پاکستانی کی بات ہو رہی ہے, جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, دیکھیں چاہے امریکہ میں رہ رہا ہو لیکن پاکستانی پاسپورٹ انڈینز ہے. کے بھی نام ہیں, وہ اگر امریکن پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں, اچھا میں یہ زائنسٹ جو لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے جو فارمر ان لاز جو ہیں, دے آر نون زائنسٹس. گولڈ سمتھ فیملی جو ہے دے آر نون زائنسٹ, اور یہ اس طرح ہاتھ صاف کر کے تو پرے ہو جائے نا, یہ تو پاسبل نہیں ہے. یہ بیگیج ان کا اپنا جو سامنے آ رہا ہے. الیکشن کمیشن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی ہم نے حلقہ بندیاں کمپلیٹ کر لی ہیں, پروونشل بھی اور نیشنل بھی. جب اپریل میں سپریم کورٹ میں وہ کرٹیکل مقدمہ چل رہا تھا تو ان لوگوں نے آکا سپٹمبر اور 6 مہینے سے پہلے ہم نہیں ختم کر سکتے, سپٹمبر اکتوبر میں ہم تیار نہیں ہوں گے الیکشن میں. آپ اگست میں تیار ہو گئے. نہیں, آپ یو آر مکسنگ اپ ٹو تھنگس. پلیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ حلقہ بندیاں جو ہے نا, یہ تو اپنے ٹائم کے مطابق ہو رہی ہیں. حلقہ بندیاں کا یہ اتنا رولا نہیں ہے جتنا رولا آگے ووٹر لسٹ ہیں, پولنگ کا انتظام کرنا, سارا کو کرنا, وہ ٹائم زیادہ کنزیوم کرتا ہے. یہ تو انہوں نے مہینے کا نوٹس دیا, 1.5-2 مہینے 3 مہینے سے یہ ایکسرسائز چل رہی تھی. انہوں نے نوٹس دیا, آپ کا حلقہ کچھ چینج ہوا, آپ کو احتجاج کرنا پڑا, آپ کا حلقہ چینج نہیں ہوا, آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. یہ ساری ایکسرسائز جو ہے 1-1.5 مہینے میں نہیں ہوئی, یہ مہینہ 3-4 مہینے. لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, ہم الیکشن کروا سکتے ہیں. 3 مہینے کا نوٹس, 3 مہینے کا 3 مہینے گزر گئے. اپریل میں تو اکتوبر میں نہیں ہو رہا تھا. دیکھا 3 مہینے گزر گئے ہیں, اپریل مئی جون جولائی اگست 5 مہینے گزر گئے ہیں. اگر 3 مہینے اور 8 مہینے تو ہو گئے تو بات تو سچ ثابت ہوئی نا الیکشن کمیشن کی. ابھی بہت سے سوالات ہیں, خواجہ آصف سے ہمارے ساتھ رہیے.